الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله أما بعد حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن الجعد بن عبد الرحمن قال سمعت السائب ابن يزيد يقول ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابن أختي وجع فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ فشربت من وضوئه وقمت خلف ظهره فنظرت إلى الخاتم الذي بين كتفيه فإذا هو مثل زر الحجلة باب ما جاء فی خاتم النبوت. یہ دوسرا باب شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک نشانی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. نبوت کی ایک نشانی تھی. وہ کیا تھی؟ خاتم. اور خاتم کے معنی پیچھے شاید میں نے ذکر کیا ہے. خاتم کہا جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کو سرب مہر کر دینا، یعنی سیل لگا دینا. جیسے کسی دکان پر جب ایس ایم سی والے چھاپا مارتے ہیں تو تالے کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا کپڑا لپیٹتے ہیں، اور پھر کپڑے کے اوپر ایک کالا کالا دھبا جیسا دکھتا ہے گول گول، وہ سیل ہوتا ہے. سریس کہا جاتا ہے اس کو. سریس وہ جانوروں کے کھر سے وہ چیز بنائی جاتی ہے جو اس دن میں کہہ رہے تھے نا مانجا گھسنے میں ڈالا جاتا ہے، اس کو سریس کہتے ہیں ہمارے یہاں. آپ کے یہاں جو کہتے ہیں وہ. تو یہ ہوتی ہے کسی بھی چیز کو پیک کر دینا، سیل کر دینا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم نبوت سے متعلق یہاں پر جو احادیث ذکر کی ہیں اس میں کہ آپ کے دونوں کندھوں کے درمیان ابھرا ہوا گوشت تھا، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ رسولی کہتے ہیں، گانٹ کہتے ہیں، گانٹ. یا جیسے کسی کے بدن میں ابھرا ہوا گوشت ہوتا ہے مسے جیسا، ایسی کوئی بھی مطلب آپ چیز سے سمجھ سکتے ہیں. بس وہ گوشت کے لوتھڑے جیسا اوپر ابھرا ہوا تھا یہاں دونوں کندھوں کے درمیان. اور اس کی سائز کے بارے میں بہت سی روایت آ رہی ہیں، تو زیادہ تر اس کو جو مثال دی ہے وہ کبوتر کے انڈے سے. اتنا بڑا ہوتا ہے کبوتر کا انڈا، کبوتر کے انڈے سے اس کو مثال دی ہے. تو یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس یعنی جو نبوت سے متعلق اس نشانی کا ذکر ہے اس کو خاص طور پر لایا. اور اس سے بتانا یہ مقصود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بھی نبوت کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی دی. یہاں پر حضرت سائب ابن یزید فرماتے ہیں کہ عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ میں نے سائب ابن یزید کو کہتے ہوئے سنا کہ مجھے میری خالہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئیں. پتہ یہ چلا کہ علماء کے پاس میں بچوں کو لے جایا جانا چاہیے. جیسے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہ واقعہ ہے. ایسے ایک واقعہ اور بھی روایتوں میں ملتا ہے کہ وہ ایک جو صحابی تھے چھوٹی عمر کے تھے، گڑ بہت کھایا کرتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے کوئی رشتہ دار لے کر گئے اور کہا کہ حضرت اس کے لیے دعا فرما دیجئے، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا فرما دیجئے، یہ گڑ بہت کھاتا ہے، اور اس کو نصیحت فرمائیے، منع فرمائیے کہ گڑ کھانا چھوڑ دے. تو اس طرح بہت سے کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچوں کو اب صحابہ اپنے بچوں کو لے جاتے تھے. تو یہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے لے کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقالت، اور کہنے لگی یا رسول اللہ ان ابن اختی وجع. ابن اختی میری بہن کا لڑکا. بہن کا لڑکا کیا لگتا ہے؟ بھانجا. بات سمجھ میں؟ یہ عربی کے اندر اسی طرح ذکر کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہنے لگی یا رسول اللہ یہ میرا بھانجا ہے اور اس کو کچھ ذرا یہ بیماری ہے، وجع. اب یہ وجع کا لفظ یہاں پر ذکر کیا. بعض شارحین نے اس کا ترجمہ کیا اس کے پیٹ میں اور سر میں کچھ تکلیف ہے. بعض نے ترجمہ کیا ہے کہ صرف سر میں تکلیف ہے. بعض نے ترجمہ کیا کہ پیر میں تکلیف ہے. بہرحال کوئی تکلیف تھی اس بچے کو، اور ان کی خالہ لے کر گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. فمسح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأسی. صاحب ابن یزید کہتے ہیں میرے سر پر آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا. اب بعض شارحین کہتے ہیں کہ یہ سر میں تکلیف تھی اسی لیے آپ نے سر پر ہاتھ پھیرا. لیکن دوسرے بعض شارحین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، شفقتاً ہاتھ پھیرنا ہوتا ہے.
اور یہ بڑوں کی عادت ہوتی ہے کہ بچہ جب قریب میں آتا ہے، پاس میں بیٹھتا ہے، تو اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہیں. یہ اکابرین کی، بزرگوں کی یہی عادت ہوتی ہے. تو از راہ شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. ودعا لی بالبرکتی، اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی. اور ان کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہاتھ پھیرنا تھا یہ شفقت کے طور پر تھا. ان کی دلیل کیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ آگے اس کا علاج آ رہا ہے. یعنی ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وضو کا بچا ہوا پانی دیا. وَتَوَضَّأَ فَشَرِبْتُ مِنْ وَضُوئِهِ، کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا. شارحین کہتے ہیں یہ وضو فرمانا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ان کے لیے تھا. وضو کیا جائے تو وضو اب تو اسٹینڈرڈ نل آ گئے ہیں، کھولا وضو کر لیا، بند کر دیا، اپنا کام ہو گیا. ورنہ اصل یہ ہے کہ لوٹے وغیرہ میں پانی رکھا جائے اور اس سے وضو کیا جائے. اور جو وضو کا بچا ہوا پانی ہوتا ہے نا لوٹے میں، وہ پانی کو کھڑے ہو کر پیا جائے. جیسے بعض پانیوں کی، خاص طور پر آب زمزم، ان کے بارے میں یہ ہے کہ کھڑے ہو کر پینا چاہیے. ایسے ہی جو وضو کا بچا ہوا پانی ہوتا ہے نا، اس کو بھی کھڑے ہو کر پینا چاہیے. حالانکہ عمومی طور پر پانی پینے کی سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر پینا چاہیے، لیکن کچھ جگہوں پر کھڑے ہونے کی تلقین آئی ہے، اس میں ایک پانی یہ بھی ہے کہ وضو کا بچا ہوا پانی. بہرحال اب یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا اور مجھے وضو کا بچا ہوا پانی پینے کے لیے دیا. اب دو باتیں یہاں پر شارحین لکھتے ہیں کہ یا تو وہ پانی جو وہ لوٹے میں بچا تھا وہ پینے کے لیے دیا، یا پھر وہ پانی جو وضو کر رہے تھے اور وہ گر رہا تھا وہ پانی آپ نے پینے کے لیے دیا. دونوں پانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ہوں گے. ہمارا وضو کا بچا ہوا جو پانی ہوگا وہ مائع مستعمل ہو گیا، اس کو اب استعمال نہیں کیا جا سکتا. اگر ہم چاہیں کہ وضو کر کے اٹھ گئے اور حوض سے جو پانی گرے وہ ٹپ میں گرا لیں، یا نل سے جو گرے وہ ٹپ میں ہمارا وضو کا پانی گرے، دوسرا اس سے وضو کر لے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے اور وضو بھی ہوگا نہیں، کیونکہ وہ مائع مستعمل ہے، اب اس کا استعمال کیا جا سکتا نہیں ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو فضلہ بھی پاک تھا. ابو طیب کے بارے میں نا کہ آپ کو انہوں نے حجامہ کیا، اور حجامہ کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جو خون مبارک نکلا اس کو ایک پیالے میں جمع کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کو جا کر کہیں دفن کرانا محفوظ جگہ پر، حفاظت سے کنارے. تو گئے اور پی کر چلے آئے. میرے اور آپ کے جسم کا بدن کے جسم سے جو خون نکلے اور اس کو آپ کسی کو کہیں پی لو تو ناپاک ہے. اسی لیے جو حجامہ کراتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، وہ خون نکلتا ہے، اس کو ڈالتے ہیں تھیلی میں اور پھینکوا دیتے ہیں. یہ ناپاک چیز ہے. ایسے ہی یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لینا چاہیے. جو قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں اس کا جو خون نکلتا ہے وہ قربانی کے جانور کا خون بھی، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کھڈا کھودو، وہیں ذبح کر کے وہ خون کو وہاں دفن کرنے کا، تو بہت مبارک خون ہے. وہ دم مصفوح ہے، بہنے والا خون ہے، اور جب تک ذبح کرنے کے بعد بہنے والا خون نکل نہیں جائے گا وہاں تک جانور پاک نہیں ہوگا. پتہ چلے یہ خون ناپاک ہے. اسی لیے تو جس جانور کو اپنی موت آتی ہے اس کو کیوں نہیں کھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بہنے والا خون بدن سے نکلا نہیں. جب بدن سے نکلا نہیں تو ناپاک چیز بدن میں پیوست ہو گئی، یعنی گوشت نے خون کو بھی سوکھ لیا تو گوشت بھی ناپاک ہو گیا. فلسفہ سمجھ رہے ہیں جانور کے پاک اور ناپاک ہونے کا؟ تو اب آپ نے جو جانور ذبح کرنا ہے، اگر اس کا خون بہایا جا رہا ہے اس کو بہانا ہی چاہیے. وہ کپڑوں میں لگے گا ناپاک ہوگا، وہ جس جگہ لگے گا اس چیز کو ناپاک کر دے گا، اس کے چھانٹے اڑیں گے، اور ایک سکے کے بقدر اگر آپ کے کپڑوں پر آ گئے الگ الگ چھینٹے تو وہ ناپاک کر دے گا آپ کو، اس کپڑوں میں نماز نہیں ہوگی آپ کی. تو خون جو ہوتا ہے، خون کسی کے بھی بدن سے نکلے وہ خون ناپاک ہے. اسی لیے اگر زخم ہے اور خون رس رہا ہے، پیپ رس رہا ہے، آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا اگر وہ بہہ گیا اپنی جگہ سے نکل کر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو بدن کا ہر جو نکلنے والی جو بھی چیز تھی،
خواہ وہ فضلہ ہو یا خون ہو یا اور کوئی چیز ہو، جب وہ پاک ہے تو یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے لگا ہوا پانی ہے، اگر وہ استعمال کیا ہوا پانی بھی ان کو پلایا تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے، اور اگر وہ لوٹے کا بچا ہوا پانی دیا تو بھی کوئی اشکال نہیں ہے۔ فرماتے وقمت خلف ظہری، یہ ہے یہاں پر حدیث لانے کا مقصد۔ فرماتے کہ پھر ایسا ہوا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ کی طرف چلایا پانی پی کر، فنظرت الى الخاتم الذي بين كتفيه، تو میں نے میری نظر اس خاتم یعنی اس مہر پر پڑی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان تھی، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرَّ الْحَجَلَةِ، تو میں نے دیکھا کہ وہ گویا کہ دلہن کے مسحری کی گھنڈی، یہ گھنڈی کس کو کہتے ہیں؟ گھنڈی اصل میں ایک تو گھنڈی کا لفظ استعمال ہوتا ہے بٹن کے لیے، یعنی ہر وہ چیز جو کسی چیز کو لاک کر دے اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے گھنڈی۔ اب یہ مسحری کیا بلا ہے پہلے وہ سمجھنا پڑے گا تو ہم کو روایت صحیح درجے میں سمجھ میں آئے گی۔ اصل میں مسحری کہا جاتا ہے بیڈ کو، اور خاص طور پر ایسا بیڈ جو بہت آرام دہ ہو، جس میں سرانے کی طرف ٹیک لگانے کا ہو، پیتانے کی طرف بھی کچھ اس میں اٹھا ہوا حصہ ہو، جس پہ گاؤں تکیے رکھ دیے جائیں تو انسان اس پر ٹیک لگا کر بیٹھ سکے۔ اور تقریباً ڈبل بیڈ ہمارے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ ارے ڈبل بیڈ سمجھ رہے ہیں نا، مطلب میں کوئی ایسا لفظ تو نہیں بول رہا ہوں جو نیا ہے آپ کے لیے۔ تو ڈبل بیڈ کو مسحری کہا جاتا ہے، اور اس کی قرآن کریم میں بھی بہت ساری جگہوں پر بار بار جہاں جنت کا ذکر آتا ہے وہاں پر آتا ہے علی الارائک یتکئون، علی الارائک یتکئون، مسحریوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، مطلب اس کا ایک لطف الگ ہوتا ہے۔ پرائیویٹ لمیٹڈ روم ہو، اس پر بہترین قسم کا بیڈ اور پلنگ ہو، اگر خاص طور پر ساگ کی لکڑی کا تراشا ہوا ہو، ڈیزائننگ اس میں بہت اعلیٰ لیول کی ہو، جو کہہ سکتے ہیں آپ کی سہارنپوری جو ڈیزائنیں ہوتی ہیں، سہارنپور کا جو بازار ہے لکڑے کا وہ بہت مشہور ہے، وہاں پر آپ کو چمچ لکڑے کا، توا لکڑے کا، توا حالانکہ توا جل جائے گا لیکن لکڑے کا، اسی طرح دیگچیاں، پلیٹ، ٹرے، ہر چیز وہاں پر لکڑی کی آپ کو اویلیبل، اس میں وہ لوگ بہت اعلیٰ کوالٹی کا یہ پلنگ بھی بناتے ہیں۔ تو یہ جو مسحری ہوتی ہے، اس مسحری میں ایک کام اور ہوتا ہے، اس میں چاروں کونے پر 4 ستون سے لگائے جاتے ہیں، اور اس پر اب ہمارے زمانے میں تو مچھردانی باندھنے کے کام میں آتا ہے، لیکن پہلے زمانوں میں اس پہ مچھردانی کے علاوہ کچھ اور بھی کام ہوتے تھے۔ خاص طور پر دلہن کے لیے جو پلنگ کو اور روم کو سجایا جاتا ہے، اس کے لیے جو چیزیں اس پر باقاعدہ گنبد نما بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ عرب کا ایک ماحول تھا کہ وہ مسحری پر گنبد نما اس طرح جالیاں یا کہہ لیجئے کہ ہلکے چادر جو نیٹ ٹائپ کی ہوئے وہ ڈالتے تھے اور اس کو لٹکتا ہوا چھوڑتے تھے، پھر اس کو جگہ جگہ سے جو ہے تو چن دے کر اور بیچ بیچ میں اس میں گرے باندھی جاتی ہیں، اور ایک طرف سے اس کو جو ہے تو کور کر کے آ کر جدھر سے انٹری ہونا ہے وہاں پر اسٹیج آج کل جو سجائے جاتے ہیں، بس ویسے ہی دلہن کا کمرہ بھی سجایا جاتا تھا اور سجایا جاتا ہے۔ دوست لوگ کیا کرتے ہیں، دولہے کے دوست کیا کرتے ہیں؟ نہیں سجاتے ہیں، سجانا چاہیے۔ زر الحجلہ کے لفظ سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ سجانا چاہیے، اگر نہیں سجاتے ہیں کسی وجہ سے، اگر کوئی خاص طور پہ یوں کہتا ہے نا کہ خشک مزاج متصوف بننے کی کوشش کرتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہی بزرگی ہے، تو اس پر لعنت ہے، اس کا نام بزرگی نہیں ہے۔ میں تو وہ سادہ سمپل آدمی ہوں، تو بیٹھ، سادہ سمپل والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ چلا آ رہا ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو اس لفظ کا یہاں مثال کے طور پر استعمال کرنا ہی بیکار تھا۔ ہمارے ایک دوست کے روم کو ہم سجا رہے تھے تو ان کے صالح صاحب، صالح سمجھے، تو وہ ان کو بڑا ناگوار گزر رہا تھا کہ یار تم لوگ عالم ہو کر اور مطلب فضول خرچی کر رہے ہو۔ اب ایسے بندے کو کیا جواب دے؟ ہم نے اس کو بہت دھیان نہیں دیا، سجایا کمرے کو۔ لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی یوں سمجھتا ہوں کہ فضول خرچی ہے، ہاں اس میں حد سے زیادہ فضول خرچی کرنا ہے، یہ غلط ہے۔ ایک
اتنی لمٹ ہونا چاہیے کہ جتنے کے اندر کہہ سکتے ہیں کہ سجاوٹ مناسب سجاوٹ ہو گئی، بس اتنا کافی ہے، فضول خرچی واقعی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر حدود کے اندر رہتے ہوئے اس کو سجایا جا رہا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ مسحری پر جو گنبد نما چادر سے اور نیٹ سے اور وہ پھولوں کی چادروں سے جو سجایا جاتا ہے، تو اس میں اس کو لاک کرنے کے لیے یعنی گھنڈی کو استعمال ہوتی ہوگی اس زمانے میں، جو کبوتر کے انڈے کے مشابہ ہوتی تھی، اس سے اس کو تشبیہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مہر مبارک تھی، یہ ان کے کہنے کا مطلب ہے حضرت سعید ابن یزید کا، فَإِذَا هُوَ مِثْلُ زِرِّ الْحَجَلَةِ، کہ گویا کہ وہ دلہن کی سجائی ہوئی مسیری کے گھنڈی کے مانند تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مہر تھی۔ حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني أخبرنا أيوب بن جابر عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال رأيت الخاتم بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم غدة حمراء مثل بيضة الحمامة۔ یہاں پر دیکھیے وہی لفظ آ گئے۔ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان غدتن حمرا، غدہ ابھرا ہوا گوشت، اور دوسرا اس کا ترجمہ کرتے ہیں گانٹ، یہ بطور مثال کے ہے، ورنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن مبارک پر تھا اس کی خوبصورتی اور اتنا دیدہ زیب تھا کہ ہر شخص کی وہاں نظر پڑ جاتی تھی۔ اگر چادر مبارک ہٹی ہوئی ہے تو وہاں نظر پڑنا ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ کسی کے بدن پر اگر کوئی ابھرا ہوا نشان دکھے گا تو ہر ایک اس کی طرف دیکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر دونوں کندھوں کے درمیان ابھری ہوئی گانٹ اور ابھرا ہوا گوشت تھا۔ کیسا تھا؟ مثل بیضۃ الحمامۃ، گویا کہ کبوتر کے انڈے کے مانند تھا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا عکس بہت سی کتابوں پہ آپ دیکھتے ہیں، دینی کتابوں پر محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اللہ محمد رسول، اس طرح سے تینوں الفاظ لکھے ہوئے تھے اور گول بنا ہوتا ہے وہ۔ حدثنا ابو مصعب المدنی اخبرنا یوسف بن الماجشون عن ابیہ عن عاصم بن عمر بن قتادة عن جدته رمیثة قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت يقول لسعد بن معاذ يوم مات اهتز له عرش الرحمن۔ یہ بڑی زبردست حدیث ہے، اور اس روایت کے اندر حضرت رمیثہ رضی اللہ عنہا ان کے پوتے اپنی دادی سے روایت کرتے ہیں۔ قتادہ عن جدتی، قتادہ کون ہے؟ اپنی دادی سے روایت کر رہے ہیں، یعنی پوتا دادی سے روایت بیان کر رہا ہے کہ میں نے اپنی دادی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب رمیثہ یہ بیان کرتی ہیں میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن درمیان میں ایک بات دوسری لا رہی ہیں، اور وہ کیوں لا رہی ہیں وہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ فرماتی لو اشاء ان اقبل الخاتم الذي بين كتفيه من قربه لفعلت، کہ میں اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا قریب تھی کہ اگر میں آپ کے شانے کے درمیان جو مہر تھی اس کو بوسہ دینا چاہتی تو دے لیتی، میں اتنا قریب تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو اب یہ راویہ جو حضرت رمیثہ ہے یہ بات جو بیان کرنی ہے وہ کیوں بیان کرنی ہے؟ وہ یہ بیان کرنی ہے کہ مطلب یہ ہے کہ میں بہت قریب تھی، اور آگے جو میں بات بیان کرنا چاہ رہی ہوں وہ بالکل صحیح بیان کرنی ہوں، اور میرے کانوں پر، میری آنکھوں پر، مجھے اپنی یادداشت پر پورا یقین ہے۔ کیا فرماتے ہوئے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سعد بن معاذ کے بارے میں فرماتے ہوئے سنا اس دن جس دن انہوں نے وفات پائی، کیا اہتز لہ عرش الرحمن، کہ ان کی موت کے سبب یا ان کی روح جب اللہ کے حضور پہنچی اس کے سبب اللہ کا عرش جھوم اٹھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا۔ اب اللہ کے عرش کے جھومنے کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ عالم بمرادی، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہ یہاں پر سمجھنا یہ ہے کہ حضرت سعد بن معاذ کون ہیں؟ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ یہ مدینہ کے انصاریوں کے سردار، اور انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حج کے زمانے میں جا کر درخواست رکھی تھی کہ آپ ہمارے یہاں کسی کو بطور تبلیغ کے کسی کو بھیجیں،
کہ جو آ کر ہمیں دین سکھلائے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا اور انہی کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا تھا. ان کی برکت سے پورے قبیلے نے ایمان قبول کر لیا تھا. اور بھی ان کے بہت سارے فضائل ہیں. اگر خندق کے موقع پر آپ دیکھیں تو اسی طرح اور بھی بہت سی جگہوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ بھی کیا. اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ 70,000 فرشتے ان کی نماز جنازہ میں شریک تھے. کیسے جلیل القدر صحابی ہوں گے. لیکن اس سے بڑھ کر اور ایک بات بتاؤں، روایتوں میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے قبر کی تنگی ان پر بھی ہوئی تھی. جس بندے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، جس کے اسلام لانے پر پورا قبیلہ اسلام لا رہا ہو، اور جس بندے کے نماز جنازہ میں 70,000 فرشتے ہوں، اس بندے کو بھی تھوڑی دیر قبر میں تنگی پیش آئی ہو، تو آپ اندازہ کریے کہ قبر کا معاملہ کیا ہے. کوئی سفارش نہیں چلے گی، صرف اعمال ہی وہاں پر کام آئیں گے. اس لیے اپنی قبر کی تیاری ہمیں خود کرنا ہے، اور کسی بھی طرح کا ہم پر کوئی حق واجب باقی نہ رہ جائے. کسی کے حقوق واجبہ ہم نے ادا نہ کی ہو ایسا، ہم نے کسی کے آبرو ریزی کی ہو ایسا، ہم نے کسی کا حق دبا لیا ہو ایسا، وغیرہ وغیرہ. جتنی باتیں ممنوعات میں سے ہیں، مکروہات میں سے ہیں، وہ سب ہمیں دنیا کے اندر چھوڑ دینی پڑے گی، توبہ کرنا پڑے گا، تو ہی ہم عذاب قبر سے بچ سکتے ہیں. ورنہ عذاب قبر وہ چیز ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، روتے تھے، قبر کو دیکھ کر روتے تھے. تو کسی نے پوچھا کہ کیوں آپ اتنا روتے ہیں، جنت اور جہنم کے ذکر سے آپ کو اتنا رونا نہیں آتا؟ تو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ قبر کی منزلوں میں سب سے، آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ بات کی سب منزلیں اس کے لیے آسان ہو جائے گی. اور اگر وہیں پکڑ لیا گیا تو زمین کہتی ہے روزانہ روزانہ وہ ندا دیتی ہے کہ میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں آفت اور مصیبتوں کا گھر ہوں. اور یہ بھی ندا دیتی ہے کہ اگر تو نے میرے اوپر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو میرے حسن سلوک کو بھی دیکھے گا، اور اگر میری پشت پر تو نے برائیاں کی ہوں گی تو میرے سلوک کو بھی سمجھے گا کہ میں اتنا دباؤں گی کہ پسلیاں آپس میں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. معمولی نہیں ہے. کبھی کوئی دوست گلے ملتا ہے اور تھوڑا دبا دیتا ہے تو تکلیف کتنی ہوتی ہے. تو یہ تو کیسی تکلیف ہوگی کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جائیں گی. اور جس کی فصلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں وہ انسان جینے کے لائق بچتا نہیں ہے. وہاں پر موت نہیں آتی ہے. انسان موت مانگتا ہے اور موت نہیں آتی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت حضرت امیسہ بیان فرما رہی ہیں. یہاں اس روایت میں ان کے اس بات سے کہ میں اگر چاہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم کو، آپ کے جو مہر تھی، اگر میں چاہتی تو اس کو بوسہ دے دیتی. بس یہ روایت سے یہی ثابت کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پشت مبارک پر دونوں کندھوں کے درمیان یا اوپر کی طرف ابھرا ہوا گوشت تھا، اور گانٹھ کی مانند تھا، اور شیپ میں اور سائز میں کبوتر کے انڈے کے مانند تھا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ایک علامت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تھی. یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے اس بات کو بھی ذکر کیا، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو وہ جو مہر تھی وہ بھی باقی نہیں رہی تھی. جو مہر تھی وہ بھی باقی نہیں رہی، کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی نبوت کے لیے آنے والا ہے نہیں، اور آپ کے لیے وہ علامت تھی. آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو اب وہ چیز بھی باقی نہیں رکھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. یہ صحابیہ جو ہیں حضرت رمیثہ، بہت اچھا ان کا نام بھی ہے رمیثہ. رمیثہ جو بیان کر رہی ہیں اس طرح کی روایت ہمارے لیے بہت زیادہ قابل عمل ہے کہ اپنی عورتوں کے سامنے بھی دین کی باتیں لانا چاہیے. ان کے سامنے دین کی باتیں لانے سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ بہت سی محفلوں میں، بہت سی مجلسوں میں جہاں مرد نہیں پہنچ سکتے ہیں، وہاں عورتیں اللہ اور اس کے رسول کی دین کے باتوں کو پہنچا دیتی ہیں. اگر ہم ان روایتوں کو اپنی بیویوں کو نہیں سناتے ہیں، اپنی والدہ کو، اپنی بہنوں کو اور اپنے گھر کی مستورات کو نہیں سناتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ کتمان علم ہو رہا ہے. یہ انہیں بتلائیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق اور آپ کے جسم اطہر سے متعلق کچھ باتیں ہیں جو سیرت ہی ہیں،
جو سیرت ہی ہیں اس کو سنا کرو، اس کو سمجھا کرو. اور ایسی روایتیں میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم سننے میں آتی ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے متعلق ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.